الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ پاک کی ہم اور آپ بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی جو اللہ نے بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت اور بغیر مانگے ہم کو عطا کی ہیں، اور ہم ان سب کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اولاد ہے۔ ہر آدمی اولاد کو نعمت سمجھتا ہے اور صاحب اولاد ہونے کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے، مال دیا ہے۔ مال کو بھی، اولاد کو بھی اللہ نے نعمت شمار کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ نعمت کے طور پر تم کو یہ چیزیں ملی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سورہ نوح میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم خدا سے معافی مانگتے رہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تم پر موسم کے اعتبار سے بارش بھیجیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں اضافہ کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نعمت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ مال کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت، اولادوں کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت۔ لیکن جو آیت میں نے ابھی اس سے پہلے پڑھی اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے آزمائش بھی ہے، تمہارے لیے یہ آزمائش بھی ہے۔ اگر اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا، اس کا حق ادا نہ ہوا، اور ان کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہ کیا تو گویا کہ آپ نے ان پر ظلم کر دیا۔ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو کچھ سے کچھ بناتے ہیں۔ یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بناتے ہیں، نصارہ ہوتے ہیں تو نصرانی بناتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان بناتے ہیں۔ تو ہم اپنی اولادوں کو مسلمان بنانے والے ہیں، اس لیے کہ ہم خود مسلمان ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں۔ یہود سے یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو یہودی بناؤ، نصارہ سے کہنے کی ضرورت نہیں تم اپنے بچے کو نصارہ بناؤ، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اس لیے کہ اگر ان کو آپ نے مسلمان نہ بنایا تو اللہ نے قرآن میں ہی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ مخاطب کرتے ہیں کہ یہ جو نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو اور ان کے مال کو دیکھ کر کے تعجب نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ان کو انہی اولادوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں ڈال دیں گے، دنیا میں مصیبت میں ڈال دیں گے۔ حالانکہ اولاد نعمت ہے، لیکن پھر بھی جب اس کے ساتھ اس کا جو حق تھا، جو اس کے اصول تھے، اس کی تربیت کے جب ہم اس سے لاپرواہی کریں گے تو یہ اولادیں ہمارے لیے
مصیبت بھی بنیں گی۔ اب اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اس فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اولادیں ہماری مسلمان بن جائیں، صحیح معنوں میں جو مسلمان کی جو صورت ہوتی ہے، جو سیرت ہوتی ہے، جو اخلاق ہوتے ہیں، جو ان کی فکریں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی آپ دیکھیے اسکول میں ایڈمیشن کا وقت چل رہا ہے، ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اسکولوں کے چکر لگا رہے ہیں، بڑی بڑی فیسیں وہاں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ اپنے بچے کو ہم بڑے نامور قسم کے اسکولوں میں داخل کرا دیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ فکر کر رہے ہیں، تبھی تو اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ ان کو اس تعلیم کو حاصل کرانے کے لیے آپ لگا رہے ہیں، کتنے چکر آپ کاٹ رہے ہیں، کتنی مشقت کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے قابل مبارکباد ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ تعلیم کے لیے ہم کو ہماری یہ ضرورت ہے، اس کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آپ سے جس چیز کا مطالبہ ہوگا سب سے پہلے وہ یہ کہ آپ نے اپنے بچے کو مسلمان بھی بنایا کہ نہیں بنایا۔ آپ خود مسلمان تھے تو آپ کا بیٹا مسلمان بنا، آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے یہ اطمینان کر لیا کہ یہ میرا بچہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے، اور اسلام پر باقی رہنے کے لیے، اور اسلام ہی کی حالت پر مرنے کے لیے آپ کو اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی طرف توجہ کرنے کا مطلب کہ آپ کو دینی تعلیم، دینی ماحول، دینی فکر اور دینی خیالات اس کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر بچے نے کہا کہ ہمارا پڑھنے کا من نہیں کرتا تو ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی بات، چلو کام پہ لگ جاؤ۔ حالانکہ اس کے اندر کتنے ٹیلنٹ ہیں، کتنی اس کے اندر استعداد ہے، کتنی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب اس کو کبھی موقع ملتا ہے ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ بچہ جس پر ہماری توجہ نہیں ہوئی، یہ تو بے شمار استعداد اور بے شمار ٹیلنٹ کا جو ہے حامل تھا۔ مولانا ذوالفقار پیر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، فرما رہے ہیں کہ ایک بچہ تھا گاؤں دیہات کا، جب 12-13 سال کا ہوا، 10 سال کا جو بھی وقت رہا ہو، تو اس کو اس کے ماں باپ نے کام دے دیا کہ بھائی تمہارا کام یہ ہے کہ یہ بکریاں لے جاؤ اور چلاؤ۔ تو وہ بیچارہ بکریاں چرانے کے لیے صبح نکلتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بکریاں چرانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، پورے دن دھوپ میں، بکریوں کی دیکھ بھال میں، دوڑ بھاگ میں، بھوکا اور پیاسا، رنگت بدل گئی، شکل بدل گئی، اور وہ یہ کام کر رہا۔ رات میں آتا اتنا تھکا ماندہ کہ بستر پر پڑتے ہی سو جاتا۔ یہ زندگی اس کی چل رہی تھی۔ ایک دن اس کا ایک ساتھی ملا، تو ساتھی میں دونوں میں بات چیت ہوئی کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، اپنا واقعہ تو اس نے بتا دیا کہ میں تو یہ کر رہا ہوں۔ اپنے ساتھی سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو ایک مدرسے میں داخل ہو گیا ہوں، اور اس مدرسے میں میں پڑھائی کر رہا ہوں، اور بڑی آرام ہے بھائی، پنکھے میں ہم رہتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، کمرہ ہے، رہنے سہنے کا بہت آرام ہے، کھانے پینے کی ہر چیز۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارا بھی داخلہ وہاں کرا دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کرا دیتے ہیں بھائی، آپ بھی چلے آئیے مدرسے میں پڑھیے۔ تو انہوں نے اپنے استاد سے جا کر کہہ کر کے اس کا داخلہ کرا دیا۔ اب دیکھیے وہ بچہ بکری چرا رہا تھا، اس پر لگا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر صلاحیت کیا تھی، استعداد کیا تھی، وہ یہاں سمجھ میں آئی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی آواز دی تھی اور اتنا اچھا ذہن دیا تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں حافظ بن گیا۔ اور آواز اس کی یہ تھی کہ جب پڑھنے کا انداز اس کا یہ تھا کہ جب وہ کہیں پڑھتا تھا تو مجمع پر جو ہے سکوت طاری ہو جاتا تھا، خاموشی کے ساتھ مجمع اس کی قرات کو سنتا تھا۔
اور خود پیر صاحب بیان کرنے کہ میں عصر کے بعد ایک بار مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ سورہ یوسف پڑھنے لگا. تو جب مراقبے میں جب میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی آواز قرآن کی بار بار میرے کان سے ٹکرا رہی تھی، تو میری توجہ ادھر ہی جا رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میری توجہ قرآن ہی کی طرف جا رہی ہے تو انہوں نے اپنا مراقبہ بند کر دیا اور باہر نکل کے دیکھا کہ وہی بچہ ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں وہ پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کے بچے سب سن رہے ہیں، اور اس طریقے سے سورہ یوسف اسے پوری ختم کر دی. اب اس کے بعد جب وہ حفظ اس کا مکمل ہوا، پھر اس نے مشورہ کیا تو اس کو بڑے مدرسے میں بھیجا گیا جہاں وہ عالم ہو گیا. اسی بیچ ایک قرات کا مقابلہ ہو رہا تھا، قرات کا مقابلہ اسی بیچ ہو رہا تھا. تو چونکہ وہ تو بہت اچھا پڑھنے والا تھا تو اس نے اس میں بھی شریک ہونا چاہا اور اس میں حصہ لیا. اس نے اس قرات کے مقابلے میں جو حکم تھے، حکم سمجھتے ہیں، حکم کا مطلب جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون فرسٹ آیا، وہ ایک شیخ تھے، عربی شیخ. وہ یہ فیصلے کے لیے بیٹھے کہ بھائی کون بچہ فرسٹ آ رہا ہے، کون سیکنڈ آ رہا ہے. تو جب اس بچے نے تلاوت کی اور بچوں نے بھی تلاوت کی تو اس میں انعام یہ رکھا گیا تھا کہ جو بچہ فرسٹ آئے گا اس کو عمرے کے لیے ٹکٹ ملے گا، کہ عمرہ کرنے جائے گا. اس بچے نے جب تلاوت کی ہے تو شیخ جو حکم بنے ہوئے تھے وہ اتنا متاثر ہوئے اس سے اور اتنا خوش ہوئے، اور ان کے دل میں اس کے لیے اتنی جگہ ہو گئی کہ انہوں نے اس کو فرسٹ قرار دیا. اور اس کے بعد ایک وہ انعام جو اس کو ملنا تھا کہ عمرہ کرنے جائے گا، ایک انعام تو وہ دیا، اور دوسرا انعام انہوں نے کہا کہ میں وہ دوں گا جو میرے دل میں ہے اور میں چاہ رہا ہوں وہ میری طرف سے ہوگا. اور وہ انعام کیا تھا؟ وہ انعام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں اس کا رشتہ کر دیا. تو کیا معیار قرآن کا اچھا پڑھنا، یہ انہوں نے معیار اپنی بیٹی کے لیے بہتر سمجھا. اور اس کے بعد وہ مکے میں رہتے تھے، وہ کارروائی ہوئی، اس کے بعد وہ مکے چلے گئے، میاں بیوی رہنے لگے. اس کے بعد پھر اب ان کی زندگی مکے میں گزر رہی ہے. ابھی تو وہ چرواہا تھا بچہ، اور وہ جو ہے چراہ گاہ میں اپنا وقت گزار کر کے اپنی ساری صلاحیتوں کو اور ساری استعداد کو وہ وہیں تک محدود رکھے ہوئے تھا. لیکن جب اس کو باہر نکالا گیا، اس کو مواقع دیے گئے تو وہ ایک اچھا قاری، ایک اچھا عالم اور مکہ مکرمہ کا مقیم بن گیا. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی. میرے اس واقعے کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بچے بہت سے ایسے ہیں جو بہت استعداد رکھتے ہیں، بڑی صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. کسی کو کام پہ لگا دیا ہے، کسی کو ٹیلرنگ پہ بٹھایا، کسی کو پنچر پہ بٹھایا، کسی کو یہاں بٹھایا، کسی کو وہاں بٹھایا، صرف چند پیسوں کے لالچ کے چکر میں. حالانکہ وہ بچے کے اندر تو بڑی استعداد تھی اگر اس کا صحیح استعمال کیا جاتا. اس لیے بھائی میرے عزیزو، آپ اپنے بچوں کی استعداد کو پہچانو، اس نعمت کو سمجھو، اور ان کی جوانی کو، ان کے بچپنے کو یوں ضائع مت کرو. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کے بچے کے مقدر میں کیا لکھا ہو، آپ اس کو موقع دیجئے، اس کو آگے بڑھائیے، اس کی ہمت افزائی کیجئے، پھر اس کے اندر جو صلاحیتیں ہوں گی وہ سامنے آئیں گی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو بہت گورے بچے یا بہت مال والوں کے بچے یہی عقل رکھتے ہیں؟ میں نے تو دیکھا کہ غریب گھرانے کے بچے جن کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، تن پر صحیح کپڑا نہیں، لیکن ان کا دماغ، ان کا ذہن ان کے مقابلے میں ہزاروں درجے آگے کا ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے ان کے اس دماغ کی، اس استعداد کی، اس صلاحیت کی قدر نہیں کی، تو ہم نے ان کو ادھر ادھر لگا دیا. اب جب وہ ادھر ادھر لگے تو پھر بعد میں کیا بنے یہ آپ کو معلوم ہے. کیا بنے یا کیا بنیں گے ہم سب دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اللہ نے بہت استعداد رکھی ہے. بس ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع مت کرو. اور اگر ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرو گے اور برباد ہوں گے وہ، تو آپ اس سے بچ نہیں پاؤ گے. دنیا کے اندر بھی پریشانیاں آئیں گی اولاد کے ناقص ہونے کی وجہ سے، اور کل خدا کے یہاں بھی پکڑ ہوگی. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب بچہ خراب ہوتا ہے، یا بچہ آوارہ ہو جاتا ہے، جب بچہ باپ کی بات نہیں سنتا، تو وہ باپ کے لیے کتنی زحمت بنتا ہے، کتنی شکایتیں ملتی ہیں.
کہ باپ روتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میری سنتا نہیں، بلکہ ایسے ایسے واقعات سننے میں مل جائیں گے کہ بیٹے نے باپ کو باہر نکال دیا، ان کی ایک بات سننے کا وہ روادار نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ایسا معاشرہ ہم اور آپ چاہتے ہیں؟ یہ دین جو ہم کو اللہ نے دیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی اگلی نسل میں اس کو تقسیم کرنا اور اگلی نسلوں میں اس کو باقی رکھنا، اس کی فکر کرنا۔ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو میں نے کہی تھی، وہ اسکول والے جو وہاں لائن لگا رہے ہیں، بڑی بڑی فیسیں جمع کر رہے ہیں، وہ اس بات پر بھی دھیان رکھیں کہ یہ تعلیم جو آپ دلا رہے ہو، یہ ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے کچھ کام آ جائے، حالانکہ آتی واتی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے بہت معمولی پرسنٹیج ہے جو اس میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی پیسے سے کمانے لگتا ہے، تو وہ مقصد تو اس کا حل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری اس کو دیندار بنانے کی، دین سکھانے کی بہرحال باقی ہے۔ اگر آپ اس سے غفلت کرو گے تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ ایک طبقہ وہ ہے، ہم معاشرے کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جو بیچارہ بہت زیادہ اس کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، لیکن شوق میں وہ اپنے بچوں کو پرائمری میں اور جو ہے KG میں اور نرسری میں بڑے شوق کے ساتھ میں وہ جاتا ہے، اور ایک حد تک جب تک اس کی فیس 1000 روپے ہے، 1200 روپے ہے، وہ دیتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کی کلاسز بڑھتی ہیں، اس کی فیسیں بڑھتی ہیں، پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کہاں سے ادا کروں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نے 4تھا پڑھا تھا، 5واں پڑھا تھا، پھر گھر بیٹھ گیا۔ اب وہ گھر بیٹھ کر کے پھر وہ ادھر ادھر کے کام میں لگ گیا۔ ایسا نہ کرو۔ ہمارے مدارس ہیں اور ایسے انتظامات جو ہے کیے گئے ہیں کہ ہر کلاس کا اور ہر طبقہ اپنے بچوں کو پڑھائے اور آخر تک پڑھائے۔ اب تو آپ دیکھ لو کہ جگہ جگہ مدرسوں میں کبھی تصور نہیں تھا کہ وہاں انگریزی پڑھائی جائے گی، میتھ اور سائنس پڑھائی جائے گی، لیکن آپ کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے ان چیزوں کا اضافہ کیا گیا کہ بھائی اب مدرسے میں بچہ حافظ بھی کر رہا ہے، عالمت بھی کر رہا ہے، اور اس کی ضرورت ہے چونکہ انگلش پڑھنا، اور اس کی ضرورت ہے میتھ پڑھنا، تو وہ بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس تو کوئی عذر بچا نہیں، اب آپ اگر لمبی لمبی فیسیں دے کر کے اور اپنے بچوں کا وقت ضائع کر رہے ہو تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔